پر لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام اور حاضرین محفل، میٹرو ون نیوز کی اس خصوصی نشریات ماہ ربیع الاول کے اندر آمد خیر البشر میں آپ کا میزبان بلال خان آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ہستی کے بارے میں جو بحیثیت معلم و مربی ہمارے درمیان بھیجے گئے، جو کہ اللہ کے پسندیدہ رسول ہیں اور مرسلین کے انبیاء بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خاتم النبیین یعنی کہ نبوت کا جو خاتمہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہو چکا تھا، وہ دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ آج ہم بات کریں گے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور خاص طور پر اس موضوع کو زیر بحث رکھا جائے گا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم ان کا کیا انداز تھا، وہ کس طرح سے اپنی تعلیمات کو صحابہ تک پہنچاتے تھے، اور پھر وہ تعلیمات آج ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ میرے ساتھ معزز مہمان بھی موجود ہیں، میں ان کا بھی تعارف کرانا چاہوں گا بلا کسی تاخیر کے، اور پھر اس کے بعد ہم مزید گفتگو کو جاری و ساری رکھیں گے۔ یہ جو نشریات کا وقت ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، تو جو اس وقت ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، خاص طور پر یہ خواتین وہاں پر زیادہ بیٹھی ہوتی ہیں، تو اپنے بچوں کو ذرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں، سمجھائیں، پڑھائیں۔ میرے معزز مہمان مولانا حافظ محمد ادریس ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ محتمم ہیں جامعہ ربانیہ قصبہ کالونی کے، اور دوسری معزز مہمان ہمارے ساتھ صوبیہ فرخ جو کہ ثنا خواں ہیں اور آج ثنائے سرکار کی سعادت حاصل کریں گی۔ مولانا صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کا جو آغاز ہے وہ اس طرح سے کیا جائے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں، اور خود فرماتے ہیں آقا کہ اس بات پہ فخر بھی ہے کہ میں تمہارے درمیان معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وہ علم دینے کا، علم سکھانے کا، علم ایک سے دوسرے میں منتقل کرنے کا انداز کیا تھا، میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی رہنمائی کی جائے ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعلیم اور تعلم ایک درخشندہ پہلو ہے، اور حضور علیہ السلام کے معجزات میں جو بڑے معجزات ہیں، سب سے اہم اور بڑا معجزہ تعلیم اور تعلم بھی ہے۔ آپ کے سوال کا جواب سمجھنے کے لیے تمہیداً میں ایک بات عرض کر دوں جی، کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں کائنات میں، ان کی زندگیوں میں ایک جمود ہے، ایک ٹھہراؤ ہے۔ جیسے کوا ہزاروں سال پہلے گھونسلہ بناتا تھا، آج بھی وہ گھونسلے میں ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ بالکل۔ چوہا ہزاروں سال پہلے بل میں رہنا پسند کرتا تھا، آج بھی اس کا گھر بل ہی ہے۔ طرز زندگی مختلف نہیں ہے آج بھی۔ جی ہاں، اور انسانی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے، جمود نہیں ہے، تغیرات ہیں، تبدلات ہیں، تو اس کے لیے علم ضروری ہے۔ میری تمہید کی دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے، ان سب کو اللہ نے تائید حق کے لیے معجزات ان کے ہاتھوں پر ظاہر فرمائے، اور ہر پیغمبر کا معجزہ اس زمانے کی ضرورت کے مطابق تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ بنی اسرائیل کے زمانے میں جادو کا غلغلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر جادو کا توڑ بھیجا، اور اسی طرح کے معجزات رونما ہوئے۔ قرآن کریم برا پڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کا بڑا شور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے پر وہ معجزات ظاہر فرمائے جو انسانی عقل و شعور سے باہر تھے۔ بے شک، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مادرزاد اندھوں کو، کھوڑیوں کو، اور یہاں تک کہ مردوں کو میں اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا شور تھا، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات بھی وہی عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام عرب کے ایک قبائلی معاشرے میں، ایک پسماندہ علاقے میں 40 سال گزارنے کے بعد امی ہیں، بغیر پڑھے لکھے ہیں،
اور ان کے قلب اقدس پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام معلم بن جاتے ہیں۔ انما بعثت معلما، آپ نے جو بات کی، جو عنوان رکھا، تمام جہانوں کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، بلکہ ہمارے دل اور نگاہ کی تسکین کے لیے اس معاشرے کے اندر خاص طور پر بھیجا گیا کہ ہماری جو ہے وہ رہنمائی کی جائے۔ بالکل۔ معاشرہ حضور کے آنے سے پہلے کیسا تھا اور حضور کے آنے کے بعد معاشرہ کیا سے کیا بنا؟ بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، جہالت کا یہ عالم تھا، اللہ اکبر، عبادت نہیں تھی، خرافات تھیں، اور انسانی تہذیب کا تماشا لگا ہوا تھا، اخلاقی دیوالیہ پن اپنے عروج پر تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو سالوں تک، صدیوں تک پانی کے ایک معمولی سے چشمے پر باہم جنگ و قتال کرنے والا قبیلے وہ آپس میں شیر و شکر بن گئے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ حضور کی پہلی وحی وہ عقیدے کے متعلق نہیں تھی، حضور کی پہلی وحی عمل کے تئیں نہیں تھی، بلکہ اقرأ، پڑھو، علم کے متعلق تھی۔ یعنی حضور نے سب سے پہلے غار حرا سے اتر کر علم کا علم بلند بہت فرمایا۔ خوبصورت جوڑنے جا رہے ہیں آپ اس وقت، آپ پہلی وحی کے حوالے سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، بہت خوبصورت۔ غار حرا سے اتر کر سب سے پہلے علم کا علم بلند فرمایا، اسی لیے تو الطاف حسین حالی فرماتے ہیں اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ حضور علیہ السلام وہی معاشرہ جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، حضور نے جب ابو بکر کی طرف نظر کی تو صدیق اکبر بنا، حضور کی صداقت کا پرتاؤ بنا، فاروق اعظم حضور کی عدالت کا پرتاؤ بنا، عثمان غنی حضور کی شجاعت کا پرتاؤ بنا، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی شجاعت کا پرتاؤ بنا، عبداللہ ابن مسعود تقوی کا پرتاؤ بنا، بہت خوب، عبداللہ ابن عباس علوم کا امین بنا، ابو ذر غفاری حضور علیہ السلام کے تقوی کا پرتاؤ بنا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج جو میں نے جیسا آپ کو بتایا اس نشریات کے آغاز میں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم، اور میں سمجھتا ہوں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ معلم اعظم ہیں ہمارے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا خوب کہا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا میں احترام کے قابل جتنے بھی لوگ ہیں، میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے پاس۔ سبحان اللہ۔ ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے سے واپس آئیں گے اور پھر اسی موضوع کو آج جاری رکھا جائے گا۔ خیر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اس خصوصی نشریات میں، آمد خیر البشر میں، اور ہمارے ساتھ مولانا حافظ محمد ادریس ربانی صاحب موجود ہیں۔ مولانا صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ جو موضوع ہم نے جس کا آغاز کیا تھا وقفے سے پہلے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کیسے تھے، انداز کیا تھا، اب بات اگر کی جائے تربیت کا انداز، وہ انداز کیا تھا، اس پر بھی گفتگو کیجئے گا، اور اصحاب کی تربیت، جو صحابہ کرام تھے، ان کی تربیت آپ نے کس طرح فرمائی، اور قیامت تک جو اس وقت نوع انسانی ہے وہ اس سے کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام بحیثیت ایک معلم کے، ان کی تربیت کا انداز جو سب سے پہلی صفت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ کہ حضور کے قول اور فعل میں ہم آہنگی تھی۔ یعنی حضور کے عمل میں قول نظر آتا تھا اور قول میں عمل کی جھلک تھی۔ حضور جو تعلیم دیتے تھے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے، اور یہ ہمارے اساتذہ، ہمارے جو ادارے ہیں تدریس کے، تعلیم کے، ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ قول اور عمل میں ہم آہنگی ہو۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے عزیمت کا راستہ اختیار فرمایا اور امت کے لیے رخصت اور سہولت کا حکم ارشاد فرماتے۔ مثال کے طور پہ تہجد کی نماز حضور علیہ السلام نے پابندی کے ساتھ ساری زندگی پڑھی، اور امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ پابندی رکھو، بالکل، مطلب امت کو اختیار دیا، سہولت دی کہ جب مرضی ہے پڑھ لو،
ثواب کمانا چاہتے ہو پڑھ لو، بہت افضل، ہاں بشارتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے تاکیدی حکم نہیں فرمایا، تو اپنے لیے عزیمت کے راستے اختیار فرماتے اور امت کے لیے رخصت اور سہولت کا راستہ نکالتے اور ارشاد فرماتے۔ اسی طرح تربیت میں تیسری اور سب سے اہم اور بنیادی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت کوئی بوجھ امت پر نہیں ڈالا۔ ماشاءاللہ۔ اگر کوئی مشکل حکم آیا تو کوئی بوجھ نہیں ڈالا کہ انسان بدک کے بھاگ جائے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فلسفہ تعلیم میں بتدریج حکم ارشاد فرماتے۔ تدریج کس کو کہتے ہیں؟ کہ آہستہ آہستہ، اس کی تھوڑی وضاحت کی جائے۔ جی، آہستہ آہستہ یکے بعد دیگر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ شراب کی حرمت نازل ہوئی، یکبارگی کے ساتھ نازل نہیں ہوئی، آہستہ 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 منع کرتے گئے، جب سمجھ گئے پھر اس کے بعد تاکیدی حکم نازل ہوا کہ آج کے بعد شراب سے باز آ جاؤ۔ تو یہ تدریج کا راستہ اختیار فرماتے، اس میں امت کے لیے بہت بڑی سہولت تھی۔ اور تربیت میں چوتھی اہم اور بنیادی چیز وہ ہے کہ حضور علیہ السلام آسانی سے مشکلات کی طرف گئے۔ بالکل یعنی ایک دم بوجھ نہیں ڈالا امت پر، آسانی سے مشکلات کی طرف گئے۔ وہی شراب کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو بحیثیت ایک معلم کے، بحیثیت ایک مربی کے، ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، جو اس وقت خاص طور پہ یہ موضوع اس وقت جاری ہے معلم، جی، اور ہم دیکھتے ہیں جو اس وقت علماء کرام ہیں اور خاص طور پر مختلف مسالک کے علماء کرام ہیں، ان کا انداز کیا ہونا چاہیے اس وقت، یا پھر آپ کہاں پر ایک خلا دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ چیز ہونی چاہیے تھی، وہ اہم جز ہے اس وقت سکھانے کا، علم کو ایک دوسرے سے منتقل کرنے کا؟ اصل میں ہمارے ہاں جو عنوان ہے پڑھے لکھے جاہلوں کا، چاہے وہ دنیادار طبقہ ہو یا دیندار طبقہ ہو، ان کے اندر یہ چیز ہے کہ قول اور عمل میں ان کا تضاد ہے، قول اور فعل میں ان کا تضاد ہے، کہتے کچھ ہیں، عمل کچھ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,44,000 صحابہ کرام کی جماعت تیار فرمائی، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا امانت دے کر، اب تم بتاؤ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے پوچھیں گے کہ میں نے وہ امانت پہنچائی یا نہیں پہنچائی۔ صحابہ کرام نے بیک زباں ہو کے کہا، یا رسول اللہ انک قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا کیا، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ہم میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو گھروں سے نکالا، ہم میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ ہجرت پہ مجبور ہوئے، ہم نے ہر قسم کے ظلم و ستم روا رکھے آپ کے ساتھ، لیکن آپ برابر اللہ کا دین پہنچاتے رہے، آپ ہمیں تعلیم کرتے رہے، اللہ کی کتاب ہمیں پہنچاتے رہے، آپ نے حق تو کیا ادا کیا، آپ نے حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یا رسول اللہ انک قد بلغت وادیت ونصحت، بہر کے حضور نے صحابہ کرام کی جماعت تیار فرمائی۔ جی جی۔ اس کے بعد ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ ان الناس لکم تبع، لوگ تمہارے تابع ہیں، ان رجالا یأتونکم من اقطار الارض، اطراف عالم سے لوگ یہ علم حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، یتفقہون فی الدین، دین کی سمجھ علم حاصل کرنے کے لیے، فاستوصوا بہم خیرا، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو۔ تو ہمیں یہ خیر کا معاملہ اگر ایک گناہ نظر آتا ہے تو وہ دینی مدارس ہیں، یہاں فیس نہیں لی جاتی، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جاتا ہے، ان کی ساری ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ باہر کیف جو دینی ادارے ہیں ان کو طالبان علوم کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے تمام حقوق کا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو یہاں پر جاری ہے۔ مولانا صاحب، میں یہاں پر ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت تہذیب ہے اس کی بھی اگر ہم یہاں پر گفتگو کو اس میں شامل کریں کہ جو علم ہے نا اس سے جاہل کی جو جہالت ہے نا وہ نہیں جاتی ہے، اس میں تہذیب کا عنصر ہونا لازمی ہے، کیا کہیں گے آپ سے؟ اصل میں تعلیم اور علم الگ چیز ہے، وہ شعور کو ڈومین کرتا ہے،
تربیت کردار کو ڈومین کرتا ہے۔ بہت خوب بات کی آپ نے، یعنی کردار پہ جو بات ہو رہی ہے نا، جی تعلیم الگ چیز ہے، کردار تربیت الگ چیز ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تعلیم کا تعلق شعور کے ساتھ ہے بہت اور خوب، تربیت کا تعلق کردار کے ساتھ ہے۔ بہت خوب بات کی آپ نے، بہت خوب بات کی، اگرچہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، ہائے ہائے ہائے، یعنی ان میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ تعلیم کے ذریعے آپ کو نظریہ دیا جاتا ہے، آپ تھیوریز سیکھتے ہیں، اور تربیت کے ذریعے آپ عملی مشق سیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے نبوت کا اعلان فرمایا تو ان کو علم کا حوالہ نہیں دیا، تعلیم کا حوالہ نہیں دیا، سب سے پہلے لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، واہ ماشاء اپنے کردار کا حوالہ دیا اور کہا لوگوں آپ کو یاد ہوگا جب نبوت کا اعلان کیا اس سے پہلے کی بات اگر کریں تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس نام سے مشہور اور معروف تھے وہ صادق اور امین تھے۔ بالکل، وہ ان کی جو تربیت، ان کا جو اخلاص تھا، جو ان کی جس طرح سے ان کی تربیت ہوئی تھی دادا عبد المطلب سے یا چچا ابو طالب سے، تو وہ تربیت کا جو اس وقت ہم تذکرہ کر رہے ہیں بڑا خوب آپ نے اس کو جوڑا ہے، اس کو جاری رکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو اللہ نے فرمائی، ماشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد دادا عبد المطلب نے، والدہ ماجدہ آمنہ نے 6 ماہ تک تقریباً، اس کے بعد حلیمہ، اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے، پھر وہ تربیت کے اثرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک منتقل کیے۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کردار ہونا چاہیے۔ حضور نے قوم کے سامنے جب توحید کی دعوت رکھی تو سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا، بے شک، یعنی کردار میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ رہا ہوں، میرے اندر کوئی خرابی ہو، جھوٹ بولنا یا کوئی گناہ کرنا تو وہ بتا دیں۔ قوم، اچھا نبوت کے بعد بھی جو جانی دشمن تھے جیسے ابو جہل، ابو لہب، وہ حضور کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھاتے تھے، وہ برملا اظہار کرتے تھے۔ جس نے کردار پہ بات کرنے کی ضرورت کی ہو، جی ہاں، کردار اجلا، خوبصورت بیدار کردار تھا میرے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں قرآن کے حوالے سے بھی یہ بتاؤں کہ قرآن جب نازل فرمایا گیا تو اس کی تشریح کس نے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ وہ ذرا میں چاہوں گا وہ بھی ارشاد کیجئے گا، رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں سوال ہوا۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں قرآن اجمال ہے، نبی اس کی تفصیل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن متن ہے، نبی اس کی تشریح ہے۔ ماشاءاللہ۔ قرآن 2 گتوں میں بند ہے اور حضور علیہ السلام چلتے پھرتے قرآن ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے اخلاق وہ قرآن تھے۔ پوچھا گیا حضور کے اخلاق کیسے تھے، اس کو مکمل کیا جائے۔ فرمایا کہ حضور اخلاق اصل میں ایک اخلاق دیے گئے یہود کو جن کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں، یعنی وہ کیا ہیں؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، یعنی بدلے کا بدلہ، کوئی تپڑ مارے آپ تپڑ ماریں، کوئی آنکھ پھوڑ دے آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ بالکل ایسا ہی۔ یہ یہود کو یہ اخلاق ملے تھے، اس کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں۔ نصارہ کو اخلاق کریمانہ ملے جس کو اخلاق حسنہ بھی کہتے ہیں، یعنی معاف کر دینا۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق ملے، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ صرف معاف کرنا نہیں ہے بلکہ خدا کے حضور ان کے لیے بخشش بھی طلب کرنی ہے اور پھر ان کو مشوروں میں شامل بھی رکھنا ہے۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم۔ میں چاہوں گا اس پر بھی ذرا جوڑ دیجئے اس کو، آپ بڑا خوبصورتی سے اس وقت گفتگو ہر مفسر نے اس کی الگ تفسیر کی ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے انک لعلی خلق عظیم کی تفسیر کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل ایک بار کیا تو پھر اس کو دائماً کیا۔ جیسے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس حضور کے مجلس میں آیا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو حضور نے مجھے دیکھا اور اپنی چادر مبارک اٹھا کے میری طرف پھینک دی کہ جابر اس کو بچھا کے بیٹھ جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چادر لی اور اپنی آنکھوں سے لگائی اور چومی کہ میں کہاں اور
کملی والے کی چادر کہاں. اور فرماتے ہیں کہ حضور میری طرف دیکھ کے مسکرائے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں حضور سے ملا، حضور کے پردہ فرما جانے تک، تو حضور میری طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں، تاکہ جابر یہ نہ سمجھے کہ پہلے دیکھ کے مسکرائے، ابھی نہیں مسکرائے شاید حضور ناراض ہے. یا ایھا المزمل والی چادر کے کیا کہنے ہیں. انک لعلی خلق عظیم. بہت خوبصورت، حضور نے بہت خوبصورت گفتگو کی. تو یہ ہے اخلاق عظیمہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقفے کی طرف جانا ہے، اور وقفے کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر جو ہے وہ مؤثر گفتگو کی جائے. وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور وقفے سے واپس آ کے اس گفتگو کو جاری رکھا جائے گا. ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اس خصوصی ماہ ربیع الاول کی نشریات آمد خیر البشر میں. اور میں ایک بار پھر بتا دوں کہ یہ 12 ربیع الاول تک جاری و ساری رہے گی، اسی وقت پر 2 بجے سے 3 بجے تک. ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی ہماری جو نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، ثنائے سرکار کی سعادت حاصل کریں گی. ندا راجپوت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا حافظ محمد ادریس ربانی صاحب بھی موجود ہیں. مولانا صاحب، آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ اس وقت منظوم انداز میں ثنائے سرکار کی سعادت پیش کریں. ندا راجپوت، بسم اللہ کیجیے گا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ماشاءاللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا ندا. مولانا صاحب، گفتگو ہو رہی ہے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے. یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے اس وقت کے تعلیمی تدریسی اداروں کے اندر. جب بچے کا داخلہ کرایا جاتا ہے تو ماں باپ بری الذمہ ہو کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ تعلیمی ادارے ہی تعلیم بھی دیں گے، تربیت بھی دیں گے. اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تعلیمی ادارے میں جو اساتذہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صرف تعلیم دیں گے اور تربیت گھر سے یہ بچہ لے کر آئے گا. بچہ اسی کشمکش کے اندر ڈولتا رہتا ہے اور تعلیم تو حاصل کر لیتا ہے اور تربیت سے جو ہے وہ خالی رہ جاتا ہے. کیا کہیں گے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ذرا اس پر گفتگو کیجئے گا. اور پھر اس کے بعد جزوی طور پر سوال میرا جو یہ ہے کہ زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر گھر کی بات کی جائے، والدین میں ماں کی زیادہ ذمہ داری ہے یا باپ کی زیادہ ذمہ داری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کے پنگوڑے سے لے کے جھولے سے قبر کی آغوش تک. یہ ماں کا پنگوڑا یہ تعلیمی مرکز قرار پایا یا یہ تربیت کا ادارہ قرار پایا. میں ذرا آسان لفظوں میں آ جاؤں، ماں کی گود اس سے جو ہے لے کر قبر کی آغوش پنگوڑا سے مثال، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک. تو ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، اور پہلے اولاد کی تربیت تب ہوگی جب ماں اور باپ دونوں تربیت یافتہ ہوں. یہاں تو المیہ یہ ہے نا کہ باپ بچوں کے سامنے سگریٹ پیتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی. سگریٹ تو میں نے ایک مثال دی، مطلب یہ میں ایک اور یہاں پر چیز کلیئر کر دوں، قطع کلامی کی معافی، کہ یہاں تعلیم کی بات نہیں ہو رہی ہے، تربیت کی بات ہو رہی ہے کہ ماں اور باپ تربیت یافتہ ہیں. کہیں کچھ لوگ سمجھ لے کہ ماسٹرز نہیں ہے، گریجویٹ نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے. تو یہ بھی بڑا ضروری تھا یہاں پر اس بات کو کلیئر کرنا. تو اولاد کے لیے رول ماڈل ماں باپ ہوتے ہیں. اگر وہ نماز پڑھتی ہے
قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اسی نہج پہ بچے خود بخود چلنے لگتے ہیں۔ پہلے تو ماں باپ کو خود تربیت یافتہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ اپنی اولاد کی تربیت میں مطلب لاشعور میں ان کی چند باتیں بٹھا دی جائیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام تعلیمات ہیں اس کا خاکہ کیا ہے کہ بھئی برابری رکھو، مساوات، بنیادی انسانی حقوق کے لیے سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے آواز بلند فرمائی۔ دوسری چیز عدل و انصاف، یہاں تک فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے رضی اللہ تعالی عنہا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ تربیت نہیں ہے، یہ امت کی تربیت نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو ایسی احادیث پڑھائی جائیں، ان کو سکھائی جائیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا برابری رکھو، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں۔ اسی دن واضح کر دیا تھا، بالکل اسی دن واضح کر دیا تھا۔ فوقیت اور برتری کس کو حاصل ہوگی؟ جو جتنا زیادہ قرآن کا عالم ہوگا، جو جتنا زیادہ بڑا حافظ ہوگا۔ تو یہ چیزیں بچوں کو سکھا دی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیار چیزیں لا کے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ حضور کی تعلیمات احادیث کی کتابوں میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور خیر کی کتاب قرآن کریم ہمارے درمیان موجود ہے، اور قیامت کی صبح تک موجود رہے گی۔ تو تعلیم ہے، چاہے وہ دینی ادارے کی ہو، چاہے وہ دنیاوی اداروں کی ہو، ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حصول تعلیم آسان ہے لیکن کردار کی بناوٹ مشکل ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ اساتذہ کا کام ہے تعلیم دلوانا بھی اور بچوں اور شاگردوں کی تربیت کرنا بھی۔ ان کو تیش میں نہیں آنا چاہیے، بچے بدک جاتے ہیں۔ نوجوان میں ویسے ہی نوجوانوں کا خون جوش مارتا ہے، وہ بدک جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، میں زنا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ اگر یہی فعل کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے برداشت کر لو گے؟ فرمایا کہ قطعاً نہیں۔ یہی فعل اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے برداشت کر لو گے؟ فرمایا بالکل نہیں۔ تمہاری بہن کے ساتھ کرے؟ کہا بالکل نہیں۔ تمہاری خالہ اور پپو کے ساتھ کرے؟ یا رسول اللہ بالکل نہیں۔ تو فرمایا پھر جب تم یہ فعل کرو گے تو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن، بیٹی، خالہ اور پپو ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ سمجھانے کا، علم کو منتقل کرنے کا بھی ایک طریقہ کار تھا۔ آپ بھی ماشاءاللہ سے ایک ادارے کے سربراہ ہیں، آپ کے اس ادارے کے اندر عالم دین کی اگر بات کر لی جائے، مفتیان کرام کی بات کر لی جائے، یا انفرادی طور پر خود آپ کی ذات کو یہاں پر سامنے ملحوظ خاطر رکھا جائے، تو کیا انداز ہوتا ہے اس وقت تعلیم یا پھر علم کو منتقل کرنے کا؟ ناصحانہ انداز، حکیمانہ، تبلیغانہ انداز، نصیحت کے طور پہ بچوں کو سمجھا دیا جاتا ہے، اور یہی چیز کارآمد ہے۔ نصیحت مطلب یہ کہ دین کی مفید باتیں یا معاشرے کی مفید باتیں، لیکن نرم انداز کے ساتھ۔ اگر نوجوانوں پہ سختی کریں گے، مار پیٹ کریں گے، وہ بدک جاتے ہیں اور وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ساری زندگی پھر وہ جاہل بنے پھرتے ہیں، اور وہ جو کریں گے ظاہر سی بات ہے آپ ان کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے، چاہے اولاد ہو، چاہے وہ شاگرد ہوں، چاہے وہ آپ سے چھوٹے ہوں۔ نرمی کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اور حکیمانہ اسلوب کے ساتھ ان کو سمجھا دیا جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سمجھایا۔ اچھا جی ہاں، بہت اہم سوال اس وقت میرے ذہن میں آ چکا ہے، اور ناظرین اہم کے ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو گراں گزرے گا سوال۔ تعلیم آپ علم منتقل کر رہے ہیں، کسی بھی جو ہے وہ تدریسی ادارے کے اندر موجود ہیں، ذرا سوال کرنے کی اجازت چاہوں گا آپ سے۔ بالکل۔ کیا آپ سنت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یا آپ کو کہیں سے یہ سنت سے تعلیم ملتی ہے، رسول اقدس کی زندگی سے تعلیم دینے میں
اور علم جو ہے وہ منتقل کرنے میں مار پیٹ کا اور تشدد کرنے کا عنصر ہی جو شامل ہو چکا ہے ہمارے پاس. آپ میرا سوال بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. یہ کہاں سے آئی ہے چیز اور یہ ضروری ہے یا پھر اس کو نہیں ہونا چاہیے؟ پوری کتب احادیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھلانے کی غرض سے کسی کے ساتھ مار پیٹ کی ہو یا کسی کو مارا ہو. بڑے حکیم حضرت عمر جیسا جلالی شخص نکلے حضور کے قتل کے ارادے سے تھے. اللہ اکبر. اور پھر غلام بن کر آئے. اللہ اکبر. خود نتے جراح پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. خود فرماتے ہیں کہ وادی تھی، میں اونٹ چرا رہا تھا، میرے باپ نے اوپر پہاڑی سے دیکھا اور کہا عمر افسوس کی بات ہے، تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتے، بڑے ہو کر بیوی کیسے سنبھالو گے، سبحان اللہ، اولاد کی تربیت کیسے کرو گے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ ایک وہ دور تھا کہ جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اور ایک آج کا یہ دور ہے کہ دنیا عمر سے طرز حکمرانی سیکھ رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دنیا میں ہر 100 میل کے فاصلے پر ایک شہر کا قیام یہ حضرت عمر نے رائج کیا. بالکل ایسے. کراچی سے 100 میل کے فاصلے پہ حیدرآباد پوری دنیا میں ہے. ہر 100 میل کے فاصلے پر شہر کا قیام حضرت عمر نے رائج کیا. ڈاک خانے کا نظام حضرت عمر نے رائج کیا. جیلوں کا نظام حضرت عمر نے رائج کیا. آپ کی جمہوریت کے یہ 40 محکمے، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزارت مذہبی امور، یہ حضرت عمر نے بنائے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. حضرت عمر پھر یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو اس کتاب کے ذریعے اوج ثریا تک پہنچا دیتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور بعضوں کو ذلت اور پستی میں گرا دیتے ہیں. آج المیہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم سے دور ہیں. ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام جن کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا تھا، ہم ان کی تعلیمات سے دور ہیں. ماشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب، میں چاہوں گا مختصراً 1 سے 2 سطر کا یا مختصراً ایک جواب مجھے دیجیے گا، کیونکہ اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کا جو ہے وہ پسندیدہ موضوع ہے تعلیم اور تربیت، کیونکہ یہ آپ کا ناظرین اس وقت موضوع ہے، یہ ہم کوئی اور بات نہیں کر رہے. تعلیم اور تربیت دونوں میں سے کس کا ہونا زیادہ ضروری ہے، یا دونوں ہی ضروری ہیں، یا پھر کسی کا ایک کا کم اور زیادہ، یا دوسرے کا زیادہ یا پہلے کا کم ہونا ضروری ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ تعلیم شعوری ڈومین کا نام ہے، تربیت کرداری ڈومین کا نام ہے. اگرچہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. یعنی دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تعلیم کے ذریعے آپ شعور دیتے ہیں، آپ تھیوریز اور نظریہ دیتے ہیں، اور کردار عملی مشق کا نام ہے. دونوں الگ چیزیں ہیں لیکن دونوں لازم اور ملزوم ہیں. تعلیم کے ذریعے آپ شعور دیتے ہیں اور تربیت کے ذریعے آپ عملی مشق دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت جو ہے وہ مشکور ہوں مولانا حافظ محمد ادریس ربانی صاحب، آپ کا بھی اور ہماری ثنا خان ندا راجپوت کا بھی. ناظرین، یہ جو موضوع آج یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے، خصوصاً یہ میں سمجھتا ہوں ہر دیکھنے والا جو شخص اس وقت موجود ہے ٹی وی اسکرین کے سامنے، وہ یہ بخوبی جانتا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم تو دے رہے ہیں، مہنگے سے مہنگے اسکول میں بھی اور مدارس میں بھی جو ہے وہ داخلہ کرا دیا گیا ہے، لیکن تربیت کا جہاں تک عمل دخل ہے وہ انتہائی ضروری ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے نا، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سے ایک رخصت کی اجازت، اور پھر کل کے روز 2 سے 3 بجے اس خصوصی نشریات جو کہ ماہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر یہ جاری و ساری رہے گی. پہلی سے ہم نے شروع کیا تھا یہ سفر اور 12ویں تک یہ سفر جاری رہے گا. آمد خیر البشر. اپنے میزبان بلال خان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.